میں منع نہیں کرتا آپ روز عمرے کریں، حج کریں، پر ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی کریں، ساتھ ساتھ لاوارثوں کا خیال بھی کریں، ساتھ یتیموں کی دستگیری بھی کریں۔ میں نہیں منع کرتا لمبی لمبی محفلیں کرائیں، لیکن اپنے محلے کے غریب لوگوں کا بھی تو ساتھ خیال رکھیں نا۔ منع نہیں کرتے، آپ بڑی زبردست کر کے عرس منائیں، انکار نہیں، پر میرے بھائیوں لوگوں کا بھی تو خیال کریں نا جن پہ قرضے چڑھ گئے اور ان کو رات نیند نہیں آتی بیچاروں، بل جمع کرانا ہے اور تکلیف کا شکار ہے۔ تو جو چیزوں کی اصل روح ہے اس روح پر بھی تو متوجہ ہو، صرف چند ایک مستحبات پر عمل کر کے اپنے آپ کو بڑا مضبوط اور بڑا عاشق اور بڑا دیوانہ اور بڑا اعلیٰ پائے کا سمجھ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں محفل پہ کتنا خرچ ہوتا ہے۔ آج آپ بڑی معمولی سی بھی محفل کرائیں تو 2-3 لاکھ روپیہ کہیں۔ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم کا خرچہ 10,000 روپے 15,000 روپے مہینے کا ہے۔ کسی شخص سے کہیں نا یہ والا دے دو تو یہ دینے کو وہ تیار نہیں، لیکن کہتا ہے آپ ہمیں محفل کا ٹائم دیں، 10 لاکھ ہم نے محفل پہ لگانا ہے۔ اور اگر ایک عالم تیار ہوگا تو وہ عالم پورے ضلع کو سنبھالے گا، دین کی بات بتائے گا۔ مدارس کو پرموٹ کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں، ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو قسم پرسی کا عالم ہے، بالکل لوگ اس کو کام ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہاں جو بچے رہتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو پنپتے ہیں، میں انشراح صدر سے سینہ کھلا کر کے اپنے آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ وہ معاشرے کے معمار بنیں گے، وہ سوسائٹیاں ترتیب دیں گے، معاشرے مرتب کریں گے، وہ قوم کے گیسو سنواریں گے۔ لیکن ہم تعمیر ملت پر خرچ نہیں کرتے، ہم تو اللہ خیر کرے بھنگڑوں پر اور دھمالوں پر اور وہ اس پر جناب میلے ٹھیلے اور تھیٹر، معاذ اللہ۔ اقبال کہتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی اور امت رسومات میں کھو گئی۔ لے سنے یہی فلسفہ امام غزالی بیان کرتے ہیں۔ بشر بن حارث نفلی عمرے بڑے کرتے تھے، اڑوس پڑوس میں غریب مسکین یتیم لوارث رہتے تھے۔ امام صاحب سے ملنے آئے، حضور اللہ کا شکر ہے پھر بلاوا آیا ہے، حج پہ جا رہا ہوں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کتنا خرچہ آئے گا حج پہ؟ کہنے لگا 2,000 دینار۔ فرمانے لگے یہ کیوں خرچ کرنے ہیں؟ کہا میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ اگر گھر بیٹھے بیٹھے راضی ہو جائے تو بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھاڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ اگر اللہ گھر بیٹھے بیٹھے راضی ہو جائے تو کہا جناب یہ تو کیا بات ہے۔ تو آپ فرمانے لگے وہ جو تیرے محلے میں یتیم نہیں رہتے، وہ جو غریب اور مسکین اور مقروض نہیں رہتے، آپ نے فرمایا جا جا کے ان کی خدمت شروع کر۔ غزالی وعدہ کرتا ہے رب گھر بیٹھے بیٹھے تجھ سے راضی ہو جائے گا۔